کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ یا لطیفو یا رزاقو پڑھ کر دیکھ لو، پھر انشاءاللہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل، اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ کہ جس کے کرنے سے دولت عاشقوں میں مہربان ہو جاتی ہے، میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جگہ جگہ دھکے کھائے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ملا، تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کان ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، صرف ایک نام اللہ کا اس طریقے سے پڑھ لیجئے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی حاجتیں جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ کی تنگی ہو، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے کی سخت نہ ہو، طاقت نہ ہو، غربت اور افلاس کے آپ کے گھر میں ڈیرے ہو، تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، تنگ دستی، بیماری، پریشانی ختم ہو جائے گی، غربت کے دن ختم ہو جائیں گے، مالی حالات کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، کھلا رزق ملے گا، بے حساب دولت ملے گی، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو، تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ ایک نام پڑھ لیجئے گا، چند بار پڑھ لیجئے گا، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ آپ کے حالات اتنے تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت والی تسبیح کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ تسبیح ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کا ذکر، اس کو ہمیشہ پڑھنے والے کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اس کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے، اس کو ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوتا ہے، اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ رزق کی ایسی کشادگی اور غنا نصیب ہوتا ہے کہ مال و دولت کی خواہشات مٹ جاتی ہیں، دنیا جہان کی نعمتیں اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہیں۔ ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ رزق اس کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب سے فراہم کرتا ہے، کبھی اس کو مالی حالات کی خرابی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بس ناظرین، اس وظیفے، اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں کہ اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کر لیں تو یقین کریں تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط
یہی ہوتی ہے یقین کامل بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو سراسر اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے، آزما کے دیکھا جائے کہ کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، دوسری ویڈیو دیکھیں گے، دوسرا وظیفہ کریں گے تو شاید اس سے فائدہ ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ ایمان کی پختگی نہیں، یہ ایمان کا وہ کمزور درجہ ہے جس پر انسان شک اور شبہ میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے اور وہ اپنے نیک مقصد کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ پھر وہ صراط مستقیم سے بھٹک کر ایسی راہ پر چل جاتا ہے کہ اس کو اس بات کی تمیز ہی نہیں رہتی کیا میں حلال کماؤں یا حرام، میں کیا حلال کما رہا ہوں یا حرام۔ اس طریقے کی اس کے ذہن و گمان میں کوئی بھی شک و شبہ آتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ دوستو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ صحابہ کا جیسا ایمان تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی اگر کھوتی ہے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابہ کی اونٹ کی رسی کہاں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت، ہر ایک رکوع، ہر ایک نقطہ، ہر ایک آیت جو ہے وہ پوری عظمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ الف کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں پتہ لام کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں پتہ میم کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہمیں الف لام میم کے ہی فیوز و برکات پتہ چل جائے تو ساری زندگی ان تین لفظوں سے ہی سنور جاتی ہے۔ الف لام میم، بس یہی لفظ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ لوح قرآن کے لفظ جو آپ کو اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا، بس آپ کی روح پاک ہو، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہو اور پورا یقین کامل ہو۔ اور یقین کیسا؟ جیسا یقین کامل ابو بکر صدیق کا تھا کہ جب غزوہ کے موقع پہ آپ نے اپنے پورے گھر میں جھاڑو ہی پھیر دی اور آپ خالی ہاتھ نہیں بھرے ہوئے ہاتھ لے کر آئے اور خود خالی ہو گئے، اور بظاہر تو دکھنے میں یہ لگتا تھا کہ ابو بکر کے گھر کچھ بھی نہیں، اور ٹاٹ کا لباس آپ نے پہن لیا۔ دوستو پھر اس دنیا نے کیا دیکھا، پھر آسمان نے کیا دیکھا اور زمین نے کیا دیکھا، یہ سب کچھ آج کا مسلمان جانتا ہے کہ فرشتوں کا لباس بھی وہی ٹاٹ کا لباس تھا۔ اللہ پاک ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ ان کا پورا چرچا انہوں نے آسمان میں فرمایا، عرش کے ہر ایک فرشتے کو بتایا کہ دیکھو میرا ابو بکر کو مجھ پر کتنا بھروسہ ہے کہ میں رزق دوں گا۔ اس نے پورے گھر میں جھاڑو ہی پھیر دی۔ اس کی بیوی اگر روٹی بنا رہی تھی تو وہ توا کھینچ لیا، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس روٹی کی اور اس توے کی، غزوے میں ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، اللہ کے رسول کو ضرورت ہے۔ انہوں نے دین کے لیے اپنا پورا 100% پیش کر دیا۔ ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے۔ ابو بکر وہاں چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، بتانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا یقین ایسا چٹان کی طرح پختہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ صرف نظر ڈالے پہاڑ پہ تو پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ دوستوں ہم تو اس کے امتی تھے کہ جس نے صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آپ خود بتاؤ اس کا ماننے والا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا امتی کے پاس کیا طاقت ہوگی، کیا شان ہوگی، جب اس کے رسول کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انگلی کے اشارے سے شان کے 2 ٹکڑے ہو جائے اور سورج پلٹ آئے۔ دوستوں روایتوں میں کیا ملتا ہے کہ سورج کو 70,000 فرشتے لگامیں ڈال کے کھینچتے ہیں جب سورج نکلتا ہے۔ یہاں پر ہمارے نبی کی طاقت کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ صرف انگلی کے اشارے سے، انگلی کا اشارہ کیا اور اس میں طاقت کیا تھی کہ سورج پلٹ آیا، اور پھر مولا علی نے عصر کی نماز ادا کری۔ یہ بڑی مستند روایت ہے اور اپنے وقت کے ہر بڑے بڑے محدثوں نے اس روایت کو نقل کرا۔ دوستوں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے اصلیت پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ ہو کیا، آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی
کی شان کیا ہے، جب آپ اس چیز کو پہچان لوگے تو خود بخود آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، جو تکلیف ہے، جو تنگ دستی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام کا کیا مقصد ہوتا ہے، اللہ پاک کے نام کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کو نوازتا کس طریقے سے ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کن فیکون کسے کہتے ہیں۔ جب تک کہ آپ کو پتہ چل نہیں سکتا تب تک آپ لوگ میری ان باتوں پر عمل نہ کریں۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو ہر وہ بچہ دیکھ رہا ہے، ہر وہ مسلمان دیکھ رہا ہے، تو وہ اس بات کا تیہ کر لے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی فوش فلمیں نہیں دیکھوں گا، میں اللہ پاک کی ذات پر اتنا کامل یقین کروں گا، اتنا بھروسہ کروں گا اللہ پاک کی ذات پہ کہ صرف میرے لیے الف لام میم کافی ہے۔ پورے قرآن پہ جائے تو طاقت ہی کیا مل جائے گی۔ دوستو، صرف اور صرف آج کا وظیفہ کیا ہے، اللہ پاک کے دو صفاتی نام، قرآن پاک کی صرف ایک آیت، عظمتوں والی آیت الف لام میم، یہ دو وظیفے اور ایک چھوٹی سی قرآن کی سورت، یہ تین وظیفے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں آپ کے مقدر کے ستارے افق پر جا کر چمکیں گے۔ یہ رجب کا مبارک مہینہ آپ کو اتنا دے دے گا، اتنا دے دے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ انتہائی آسان سا ہے، 1 یا 2 منٹ کا عمل ہے، 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ بس آپ لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو مقدر ہے وہ سنور جائیں گے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے رنگ لگاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی کا انتخاب کریے گا۔ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود ابراہیمی کا انتخاب کریں اور اس درود کا انتخاب کریں جو میرے رب رسول نے فرمایا ہر فرض نماز میں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا واجب قرار دیا۔ دوستوں، 11 بار اول اور آخر پڑھنا ہے۔ درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ درمیان میں 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی تسبیح کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ یا لطیف یا رزاق 1 ہوا، یا لطیف یا رزاق 2 ہوئے، یا لطیف یا رزاق 3 ہوئے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 101 مرتبہ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام پڑھ لیں، یعنی کہ یا لطیف یا رزاق 1 ہوا، یا لطیف یا رزاق 2 ہوئے، یا لطیف یا رزاق 3 ہوئے، اس طریقے سے آپ لوگ 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ 101 مرتبہ جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے ملاحظہ کریں، ہلکی سی بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا۔ اور اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خود بخود اس وظیفے کی پوری مکمل اجازت مل جائے گی اور اللہ پاک آپ کی غیب سے بھی مدد کرے گا۔ دوستو، پھر آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ دوسرا وظیفہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، 129 مرتبہ صرف پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے الف لام میم، اس کو صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد صرف 7 مرتبہ اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ۔ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دے۔ دعا کس طریقے سے مانگنی ہے؟ دعا مانگنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے جو بارہا میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ لوگ دعا مانگنا سٹارٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ دعا، آپ کی یہ جو دعا ہے جو آپ مانگیں گے وہ حجاب عظمت میں پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی کہ میرے بندے نے بڑی محبت سے پڑھا ہے اور تجھ پر ایمان و بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھا ہے کہ تو میری اس پریشانی کو دور کر دے گا، تو میری پریشانی کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کس طرح سے آپ کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے، کیونکہ میرا رب وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز سے میرے رب کی قدرت ہے۔ تو دوستوں، اس وظیفے کو اپنے کامل ایمان کے ساتھ، اپنی ایمان کی پختگی کے ساتھ کریں۔ دوستوں، اگر یہ وظیفہ کام نہیں آیا تو میں یہی کہوں گا کوئی وظیفہ کام نہیں آ سکتا۔
سکتا, کیونکہ جب اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کے کوئی بندہ اللہ پاک سے امید رکھتا ہے تو وہ رب ضرور مدد بھیجتا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, آج کا ہمارے درس آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں, اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, ہمارے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ ہم تو آپ کو اللہ پاک کے ساتھ جوڑ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.